السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے اعتباری زر کے آلات۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اعتباری زر ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ اب ہم نے پریویس لیکچر میں بھی پڑھا کہ اعتباری زر جو ہے وہ اس سے مراد ایسی رقم ہوتی ہے جو جسمانی شکل میں تو موجود ہی نہیں ہوتی، لیکن اس کے جسمانی شکل میں موجود نہیں ہوتی، بلکہ مستقبل کی ادائیگیوں کے جو وعدے ہوتے ہیں یا دعوے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اعتباری زر۔ مطلب جیسے بل ہو گئے، سکے ہو گئے، اور انہی رقم کو اگر ہم جب بینک جو ہے وہ قرضہ لینے کے لیے، جب بینک سے ہم قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بینک والے جو ہم کریڈٹ دیتے ہیں، کریڈٹ دیتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو رقم ہوتی ہے ہمیں خرچ کرنے یا لگانے کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ جیسے ہمارے پاس وہ رقم نہیں ہے، لیکن رقم کی شکل میں اعتماد اور اس یقین پر مبنی ہے کہ قرض لینے والا کسی بھی جمع شدہ سود کے ساتھ مستقبل میں قرض کی ادائیگی کی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ مطلب اعتباری زر اسے کہتے ہیں جس میں ہم جو جسمانی طور پر تو شکل میں موجود نہیں ہوتے، لیکن وہ مستقبل کی ادائیگیوں کے بعد دعوے کے طور پر ہمیں دی جاتی ہے۔ اب جو بینک ہے وہ ہمیں اگر قرضہ دے رہا ہے یا کریڈٹ دے رہا ہے، منی دے رہا ہے، تو وہ اس مستقبل میں ہم اس کو سود سمیت واپس کریں گے۔ آج ہم اسی اعتباری زر کے آلات پڑھتے ہیں۔ اعتباری زر کے جو سب سے پہلے آلات ہے وہ ہے کتابی حساب۔ اب کتابی حساب دیکھا جائے تو دیکھیں جیسے آپ کوئی گلی محلہ ہے، دکاندار ہے، اس سے اشیاء ادھار لیتے ہیں۔ اب اشیاء ادھار لیتے ہیں تو وہ جو دکاندار ہے اپنی کاپی یا رجسٹر پر سے لکھ لیتا ہے، جب لوگ واپس کرتے ہیں تو وہ اپنے پاس سے کاٹ دیتا ہے، اور اگر وقت پہ اس کی ادائیگی نہیں کی جاتی تو وہی رقم اس کے پاس اندراج رہتی ہے۔ اب یعنی کہ آپ نے جب اس سے رقم خریدی، ان کا اندراج، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو رقم ادا کر دی، اس رقم کا جو آپ کا حساب کتاب ہے اس کا اخراج کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں کتابی حساب، یعنی کہ اس نے جو بھی حساب تھا وہ کتاب پہ لکھ لیا۔ اب اس کے بعد ہے تحریری وعدہ۔ اب تحریری جو ہے یہ ہم نے پہلے پڑھا، یعنی کہ جیسے اعتباری زر کی اس قسم میں قرض خواہ اور مقروض، یعنی کہ جس نے قرض دینا ہے اور جو مقروض جو قرض لینا ہے، اس کے درمیان اشیاء کے لین دین کے معاملے میں مقروض کی طرف سے اسٹامپ پیپر یا سادہ کاغذ پر تحریر لکھی جاتی ہے کہ قرض خواہ طے شدہ معاہدے کے تحت مقررہ وقت میں ادھار واپس کر دے گا۔ یعنی کہ ایک اسٹامپ پیپر ہوتا ہے یا سادہ کاغذ ہوتا ہے، اس پہ ایک تحریر لکھی جاتی ہے، ایک وعدہ لیا جاتا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کے بعد 6 منتھ 2 منتھ 4 منتھ یا 1 ایئرس کے بعد ہم آپ کو آپ کی رقم واپس کر دیں گے، جو بھی آپ سے ادھار لیا جا رہا ہے اس کو ہم واپس کر دیں گے، یا قرض لیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تحریری وعدہ۔ یعنی کہ ایک تحریر میں انہوں نے وعدہ کر لیا ایک اسٹامپ پیپر پہ یا سادہ کاغذ پہ کہ اس کی بیس پہ ہم اتنے منتھ بعد جو اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے تو ہم اس ڈیٹ تک آپ کو یہ پیسے واپس کر دیں گے، اسے کہتے ہیں تحریری وعدہ۔ اور اس کے بعد اب بات کریں تو ہے چیک۔ اب چیک جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی شخص ہے وہ اکاؤنٹ اپنا کھلواتا ہے تو اسے چیک بک دی جاتی ہے، چیک بک کے لیے وہ اپلائی کرتا ہے، اسے چیک بک ملتی ہے۔ اب چیک بک وہ ہوتی ہے جس میں چیک بینک میں امانتیں جمع کروانے افراد کے حکم نامے ہوتے ہیں، یعنی کہ افراد اس پہ ایک چیک بک ہوتی ہے، اس پہ سائن کرتا ہے، سائن کر کے جتنی اس نے رقم نکلوانی ہے یا رقم بینک میں رکھوانی ہے تو وہ اس پہ سائن کر کے دیتا ہے، تو اس سے اس کی بینک میں سے رقم جو ہے وہ نکلوا بھی سکتا ہے اور اس میں اور درج کروا بھی سکتا ہے۔ اب چیک کی آگے درج ذیل 4 اقسام ہیں۔ حامل چیک ہے سب سے پہلے۔ اب حامل چیک میں دیکھیں تو اس میں عام طور پہ لوگ جو ہیں بینکوں سے رقم نکلوانے کے لیے حامل چیکوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ وہ چیک ہے جو کوئی بھی بینک پیش کرے گا، اور کوئی بھی بینک میں پیش کرے گا رقم بنا کسی شناخت اور پوچھ گچھ کے ادا کر دے گا۔ اب حامل چیک وہ ہوتا ہے جیسے کہ اب آپ کے گھر میں آپ کے فادر یا آپ کی مدر یا آپ کی سسٹر یا آپ کے برادر کسی کا بھی بینک اکاؤنٹ ہے، اس کے پاس چیک ہے۔ اب چیک جو ہے آپ نے اس کے اوپر سائن کر کے دے دیا، اور کوئی بھی آپ کے گھر میں سے افراد جا کے اس میں بینک میں سے پیسے ایزیلی ڈرا کر سکتا ہے، ایزیلی نکال سکتا ہے۔ اب
یعنی کہ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جس کے سائن ہے یا جس نے اس بینک پہ اس چیک پہ سائن کیا ہے یا جس کا تھم لگا ہوا ہے وہی بندہ آئے گا تو اس کو شناخت کی جائے گی کہ ہاں یہ رقم اور یہ جو سائن ہے یہ اسی بندے کے ہیں، اسی کو پھر پیسے دیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ عامل چیک میں جو بھی شخص ہے بینک میں جس کا اکاؤنٹ ہے اس کے نام کی سائن کروا کے لے آئے، سگنیچر کروا کے لے آئے تو اس کو بینک پیسے دے دیتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں جو سیکنڈ اس کی ٹائپ ہے وہ ہے حکمی چیک۔ اب حکمی چیک جو ہوتا ہے یہ ایسا چیک ہے جس پر لکھی گئی رقم کو وہی شخص نکلوا سکتا ہے جس کے نام پہ یہ چیک جاری کیا گیا ہو۔ مطلب یہ ایسا چیک ہے، اس کے نام سے ہی ظاہر کہ حکمی چیک ہے کہ اب جس شخص کے نام اکاؤنٹ ہے اس میں صرف وہی بندہ جا کے پیسے نکلوا سکتا ہے جس نے سائن کیا ہے، جس نے تھم لگایا ہے، وہی بندہ جائے گا اور اس کی پہچان ہوگی، اپنی پہچان کروانی پڑتی ہے، پھر وہی جو شخص ہے وہ اس سے اپنا جو چیک ہے اسے نکلوا سکتا ہے۔ اب ہے نشان زدہ چیک، اس کی تیسری ٹائپ ہے نشان زدہ چیک۔ نشان زدہ چیک کسے کہتے ہیں؟ اب یہ اس قسم کے چیک کے بینک سے براہ راست رقم نہیں نکلوائی جائے بلکہ جس کے نام یہ چیک لکھا گیا ہو چیک پر لکھی گئی رقم اس شخص کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ اب نشان زدہ چیک یہ ہوتا ہے، دیکھیں آپ نے کسی بھی شخص کو پیمنٹ دینی ہے تو آپ اس کے اکاؤنٹ نمبر لکھ کے آپ کے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ اب جب پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے یعنی کہ نشان زدہ چیک سے مراد ہی یہ ہے کہ آپ اسے بائی ہینڈ پیسے نہیں دیں گے، آپ اسے چیک دیں گے، آپ کے چیک سے پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، اسے کہتے ہیں نشان زدہ چیک۔ اب دوسرا ہے سفری چیک۔ سفری چیک یہ ہوتا ہے، یہ چیک ملک یا دوسرے ملک میں سفر کرنے والے افراد۔ اب دیکھیں آپ نے ایزیلی آپ کو ایک چیک دے دیا گیا، آپ نے پاکستان میں تھے، آپ کو پاکستان کے نام کو چیک دیا گیا، اب آپ اسی رقم کو سعودیہ میں یا آپ امریکہ میں جا رہے ہیں، دبئی میں جا رہے ہیں، آپ وہاں ان میں کسی بھی بینکوں کی اسی بینکوں کی شاخوں میں یا اس طرح کے بینکوں میں جیسے UBL بینک ہے، HBL ہے، لائٹ ہے، تو آپ کسی اور ملک میں جا رہے ہیں تو آپ اس طرح کی بینک کی شاخوں میں جا کے یا دوسرے علاقوں میں جا کے آپ وہ بینک ڈرا کروا سکتے ہیں۔ تو چیک جو ہے آپ اسے نکلوا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کے تو آپ اس چیک کو نکلوا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھا جائے تو اس کے بعد ہے بینک ڈرافٹ۔ یہ ہم نے کل سے ڈرافٹ پڑھا، آج ہم پڑھتے ہیں بینک ڈرافٹ۔ اب بینک ڈرافٹ یہ ہوتا ہے کہ بینک کی جاری کردہ ایسی دستاویز جس کے ذریعے لوگ اپنی رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ مطلب بینک ڈرافٹ ایسی دستاویزات کو کہتے ہیں جسے ایک قوم جو ہے وہ اپنی ایک جو شخص ہے وہ اپنی رقم کو دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے ایزیلی۔ بینک ڈرافٹ بنوانے والا پہلے کسی بینک میں منتقل کی جانے والی رقم جمع کرواتا ہے جس کے بدلے وہ بینک اپنی شاخ یا کسی دوسرے بینک کے نام ڈرافٹ حاصل کرنے والے کو مطلوبہ رقم کا ڈرافٹ یا حکم نامہ جاری کر دیتا ہے۔ یہ ڈرافٹ جب اس بینک کے پاس لے جایا جاتا ہے جس کے نام پہ یہ لکھا گیا ہو تو وہ بینک ڈرافٹ پر لکھی ہوئی رقم ڈرافٹ پیش کرنے والے افراد کو دے دیتا ہے۔ اب دیکھیں بینک ڈرافٹ جو ہے یہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ ایک بینک میں گئے، جیسے آپ ملتان میں ہیں تو آپ ملتان میں گئے، UBL میں گئے، وہاں آپ نے اپنی رقم جو تھی یا آپ نے کہا کہ میں کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں، میں اتنی بڑی رقم ساتھ نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ مجھے خطرہ ہے، یا میں کوئی بھی شخص اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہے گا کہ وہ اتنی بڑی اماؤنٹ اپنے ساتھ لے کے ایک سفر میں جائے، تو اس نے اس بینک میں رکھوا دی۔ اب وہ جو بینک ہے وہ اس کو تحریری ڈرافٹ دے گا، یعنی کہ ایک دستاویز دے گا ڈرافٹ کی صورت میں۔ اب جو دستاویز ہے وہ جا کے وہ اسی بینک کی دوسرے ملک اور دوسری جگہ میں جا کے یا دوسرے علاقے میں جا کے اسی جو بینک نے اسے ڈرافٹ دیا تھا وہ اس کی شاخ میں جا کے اس کو دکھائے گا تو اس کو وہ رقم جو ہے وہ ایزیلی وصول ہو جائے گی۔ اب اس کی اور اقسام ہے وہ ہے ہنڈی۔ اب ہنڈی کسے کہتی ہیں؟ یہ ایسی دستاویز ہے جس پر ادھار لیے گئے تجارتی مال کی نوعیت، قیمت، سودے کی تاریخ۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہنڈی جو ہے یہ ایسی دستاویز ہے، یعنی کہ ایک ایسا کاغذ ہے یا ایسا اسٹامپ پیپر ہے جس کے اوپر کیا لکھا گیا ہے،
اس کے اوپر لکھا گیا ہوتا ہے تجارتی مال کی نوعیت کہ کون سا مال آپ نے ایکسچینج کرنا ہے. اس کے بعد قیمت لکھی جاتی ہے کہ اس کی پرائس کتنی ہے. پھر سودے کی تاریخ یعنی کہ اس ڈیٹ میں ہم نے اس کا سودا کیا تھا، یعنی کہ اس ڈیٹ میں ہم نے اس چیز کو فروخت کیا ہے اس کو. پھر واپسی کی رقم کی ادائیگی یعنی کہ اگر ہم نے اس ڈیٹ کو اس کو دی ہے یہ چیز تو یہ رقم جو ہم نے اس کو جتنے کی یہ چیز دی ہے اس کی واپسی کس تاریخ کو ہوگی وہ. اور رقم بماسود یعنی کہ اس کے اوپر جتنا سود ہے اس کا بھی اندراج ہوتا ہے. اب اس طرح ہنڈی قرض خواہ اور قرض داروں کے درمیان لین دین کا ایک لچکدار ذریعہ ہے. اب جو ہنڈی ہے وہ ہے ایسی دستاویز یا ایسا یعنی کہ جیسے اسٹامپ پیپر کہہ لیں یا ایسا پیپر ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا گیا ہوتا ہے، سب سے پہلے لکھا گیا ہوتا ہے کہ تجارتی مال کی نوعیت یعنی کہ کس طرح کا مال آپ جو ہے وہ تجارت کریں یا کس طرح کے مال کے آپ ٹریڈ کریں. پھر اس کے بعد اس کی پرائس لکھی جاتی ہے کہ آپ کا جو مال ہے اس کی قیمت کتنی ہے. پھر سودے کی تاریخ یعنی کہ اس ڈیٹ میں آپ کا یہ معاہدہ یا آپ کی یہ اتنی چیز جو ہے اس کی فروخت کی تھی. پھر واپسی کی رقم کی ادائیگی یعنی کہ جو اس نے چیز لی ہے تو اس کی رقم آپ کو وہ کس دن واپس کرے گا سود کے ساتھ. یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ وہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر لکھنے کے بعد کہ اس ڈیٹ کو یہ چیز ملے گی، اتنا سود ہوگا اس کے اوپر، اتنی قیمت کی ہے اور اس مال کی ہم تجارت کر رہے ہیں. لکھنے کے بعد اینڈ پہ ایک سائن ہوتا ہے جو یعنی کہ جو قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان لین دین کا ایک لچکدار ذریعہ یعنی کہ وہ ایک سائن کر لیتے ہیں کہ اس مدت میں آپ نے ہمیں یہ چیز اتنا پیسے جو جس چیز کی آپ نے تجارت کی ہے وہ ہمیں واپس کرنی ہے. اب آج کل زیادہ تر جو کاروبار ہیں وہ ہنڈی پہ ہی ہو رہے ہیں. اب اس کی آگے فردر اقسام ہے. ہنڈی کی اقسام ہے سب سے پہلے درشنی ہنڈی. اب جو درشنی ہنڈی دیکھا جائے اب درشنی ہنڈی میں ہم بات کریں تو یہ ایسی کاروباری دستاویز جس کو پیش کرتے وقت اس کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک دستاویز ہے. ہنڈی آپ نے پڑھا. اب اس میں درشنی ہنڈی ہے تو اس میں یہ دیکھیں گے کہ آپ جو کاروباری دستاویز ہے جس کو بھی پیش کرتے ہیں اس کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے. اب خریدار اور فروختکار کے درمیان ایسا کاروباری طریقہ جس کے تحت تجارتی مال کو فروختکار ایشیا کو ریلوے یا کسی دوسرے نقل و حمل کے ذریعے ایک مال کی مالیت کا بل اور ٹرانسپورٹ کمپنی کی رسید اپنی بینک کو بھیج دیتا ہے اور ہدایت کرتا ہے کہ مال خریدار کو مال کا بل و ٹرانسپورٹ خرچ وصول کر کے حوالے کر دے. اب دیکھیں کوئی درشنی ہنڈی میں یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی شخص سے مال یا کچھ بھی اس سے ایک دستاویز ہے. اس میں ہنڈی میں آپ نے دیکھا یہ ایسی دستاویز ہے جس میں ادھار پہ یعنی کہ ادھار لے لیں کہ ادھار پہ آپ نے چیز دی ہے کہ اتنے عرصے بعد اتنی ایئرز بعد آپ نے اس سے واپس لے لینی ہے. اب درشنی ہنڈی میں یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کو دوسری جگہ بھیج دیتے ہیں یعنی کہ آپ کسی بھی چیز کی شپنگ کرتے ہیں یا کچھ جیسے امیزون مارکیٹ ہے وہاں سے کوئی چیزیں مل رہی ہیں خرید رہے ہیں تو ہم اس کی ایک شپنگ کرتے ہیں. اب شپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے علاقے سے یا اپنے ملک سے اس ملک میں چیز بھیجی ہے. آپ نے اپنے ملک سے جس کے ہاتھ یہ چیز بھیج رہے ہیں اس نے آپ کو پیمنٹ دی ہے تو آپ جس ملک میں بھیج رہے ہیں وہ وہاں سے پہلے پیمنٹ وصول کرے گا، پھر وہ آپ کی جو بھی آپ نے چیز منگوائی وہ آپ کے حوالے کر دے گا. اب اس کے بعد ہے مدتی ہنڈی. اب مدتی ہنڈی میں یہ ہے کہ خریدار بڑے فائدہ مند ثابت ہو کیونکہ خریدار کو ایسی ہنڈی کی ادائیگی ایک معینہ مدت کے بعد ادا کرنی پڑتی ہے. اب جو درشنی ہنڈی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موقع پر ہی اس کی رقم ادا کرنا پڑتی ہے. اب مدتی یعنی کہ ایک مدت سے نکلا ہے مدتی. اب مدت یہ ہے کہ آپ کو ایک وقت مل جاتا ہے، ایک عرصہ مل جاتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے اپنی رقم کو ادا کر سکتے ہیں. خریدار یعنی کہ اتنی مدت ہے آپ کے پاس کہ آپ اس چیز کوئی رقم جو ہے واپس کر سکتے ہیں یا اس چیز کی رقم ادا کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کفالتیں جو ہیں یہ بھی عام لوگوں یا اداروں سے قرضہ لیتی ہیں. ان کے قرضوں کے رسیدیں یا تحریری وعدہ دیتی ہیں. حکومت کی یہ رسیدیں یا تحریری وعدے کفالتیں کہلاتی ہیں. اب دیکھیں آپ نے
کسی بھی حکومت عام لوگوں یا اداروں سے قرضہ لیا ہے تو ان کے قرضوں کے عوض وہ نا ایک رسید دیں گے یا تحریر آپ سے لے لیں گے، آپ کا تھم، آپ کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی، ہر چیز اپنے پاس رکھ لیں گے، یعنی کہ یہ ایک قسم کا ان کے ساتھ آپ کا وعدہ ہو گیا کہ آپ نے اتنے عرصے کے بعد ان کو پیسے جو ہیں وہ واپس کر دینے ہیں۔ اب یہ اسی کو کہتے ہیں کفالتیں، جنہیں ہم انگلش میں سیکیورٹیز بھی کہتے ہیں، یعنی کہ سیکیورٹیز کے طور پہ وہ آپ کی رسید یا قرضے یا تحریری وعدہ جو ہے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ان کے اسٹامپ پیپر کی صورت میں لکھوا کے اپنے پاس جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، پھر اس معینہ مدت کے بعد وہ آپ نے چیز جو ہے آپ نے پیسے جو ہیں ان کو واپس کرنے ہوتے ہیں۔ اب حکومت ان پر قرضہ دینے والوں کا نام اب یہ بتا رہے ہیں کہ کفالتیں جو ہیں ان پہ رسیدیں یا تحریری جو ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں۔ اب وہ جو ایسی دستاویز ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ قرض دینے والے کا نام یعنی کہ جو آپ کو قرض دے رہا ہے اور قرض کی رقم کی کتنی آپ کو رقم دے رہا ہے، اور پھر واپسی کی ادائیگی کی تاریخ اور شرح سود درج ہوتے ہیں۔ اب کفالتیں جو ہیں اس میں عام لوگ، حکومت یا اداروں سے آپ قرضہ لیتے ہیں، حکومت عام لوگوں یا اداروں سے قرضہ لیتی ہے۔ اب کس طرح وہ لیتی ہے کہ ان کو قرضوں کے عوض رسید یا تحریری وعدہ دے دیتی ہے۔ اب یہی وعدہ جو ہے یہ کفالتیں کہلاتا ہے۔ اب اس پر کیا ہوتا ہے؟ اس پر ہوتا ہے کہ حکومت ان پر کیا لکھے گی؟ قرض دینے والوں کا نام، یعنی کہ جس نے قرض دینا ہے، پھر قرض کی رقم کہ کتنی آپ رقم قرض میں دے رہے ہیں، پھر واپسی کی تاریخ، اور ساتھ جو اس کے اوپر ٹیکس ہے یا اس کے اوپر سود لگا ہوا ہے وہ بھی ساتھ اس کے ایڈ کریں گے۔ اسے کہتے ہیں کفالتیں، یعنی کہ بس حکومت عام لوگوں یا اداروں سے قرضہ لیتی ہے، ان کو قرضوں کے عوض رسیدیں یا تحریری وعدہ دیتی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اعتباری زر کہ اعتباری زر کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا اعتباری زر کے ہم نے پڑھا کہ یہ جسمانی شکل میں موجود نہیں ہوتا ہے، لیکن سے ہوتا ہے کہ ہم ایک دستاویز ہوتی ہے یا تحریری وعدے ہوتے ہیں جن کے اعتباری زر ہوتے ہیں کہ ہم اعتبار کے طور پر کسی کو اپنی رقم دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک مدت کے بعد کتنی مدت کے بعد وہ ہمیں واپس کر دیتا ہے۔ اب اس میں ہم نے جو سب سے پہلے پھر اعتباری زر کے آلات پڑھے۔ اعتباری زر کے آلات میں سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا وہ کتابی حساب، یعنی کہ جو ایک حساب کتاب پہ لکھا جاتا ہے، جب اس کو وہ رقم یا وہ چیز واپس کی جاتی ہے ادھار، تو وہ اپنی حسابی جو کتابی حساب لکھا جاتا ہے کتاب پہ، وہ اس کو ریموو کر دیتا ہے یا اس کو خارج کر دیتا ہے۔ پھر ہوتا ہے تحریری وعدہ، یعنی کہ یہ ایک تحریر کی طرح وعدہ ہوتا ہے پیپر یا اسٹامپ پیپر پر۔ پھر چیک ہے، چیک جو ہے اب ایک شخص آپ کے اکاؤنٹ ہے تو کس طرح آپ اس سے رقم نکلوا سکتے ہیں۔ پھر اس میں ہم نے دیکھا حامل چیک، اس میں اب کوئی بھی شخص آپ کے گھر سے جا کے رقم نکلوا سکتا ہے۔ اس کے بعد حکمی چیک دیکھا، حکمی چیک میں آپ وہی شخص رقم نکلوائے گا جس کے نام آپ چیک ہے۔ پھر نشان زدہ چیک دیکھا کہ آپ کسی بھی دوسرے کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کر سکتے ہیں، اور پھر جس کو آپ نے رقم بھیجی ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا سکتا ہے۔ اور سفری چیک ہے، یعنی کہ آپ اگر سفر کے دوران جا رہے ہیں تو آپ ایک ہی علاقے میں اگر اس کی برانچ ہے آپ اس میں رکھوا رہے ہیں تو دوسرے میں سے جا کے اس کی نکلوا سکتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا بینک ڈرافٹ۔ اور بینک ڈرافٹ میں ہم نے پڑھا کہ ہم اپنی رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح منتقل کر سکتے ہیں، اور منتقل کی جانے والی رقم جو بھی جمع کرواتے ہیں وہ بینک یا بینک کی دوسری شاخ سے آپ جا کے نکلوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ہنڈی۔ ہنڈی جو ہے یہ ایک دستاویز ہے جس پر ادھار لیتے ہیں۔ اب اس دستاویزات پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ تجارتی مال کی نوعیت، قیمت، سودے کی تاریخ، واپسی، رقم کی ادائیگی اور تاریخ جمع سود کا اندراج ہوتا ہے۔ پھر اس کے یہ لچک دار ذریعہ ہے۔ اب پھر ہم نے اس کی ہنڈی کی فردر اقسام پڑھی جس میں پڑھا کہ درشنی ہنڈی میں ہم نے پڑھا کہ ایک مہینہ آپ اس کو جو بھی لکھا جاتا ہے جس رقم ادا کرنا پڑتی ہے، یعنی کہ خریدار فروخت کے درمیان کاروباری طریقہ جس کے تحت وہ ایک جگہ اگر آپ نے ایک جگہ سے مال دوسری جگہ بھیجنا ہے تو آپ جب دوسری جگہ سے اپنا مال وصول کریں گے تو پہلے آپ کو رقم ادا کرنا ہوگی، پھر آپ کو مال دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے مدتی منڈی، یہ ایک مدت معین کر دی جاتی ہے کہ اس مدت کے اندر آپ نے رقم واپس کرنی ہے۔
پھر ہم نے پڑھا کفالتیں. کفالتیں جو ہیں یہ بیسیکلی سیکیورٹیز کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو حکومت ہے عام لوگوں یا اداروں سے قرضہ لیتی ہے اور ان قرضوں کے عوض انہیں رسید یا تحریریں دے دیتی ہے، یعنی کہ ایک سیکیورٹی دے دیتی ہے. پھر اب سیکیورٹیز جو دیتی ہیں ان کو جو پیپرز ہوتے ہیں، تحریری ہوتے ہیں، رسیدیں ہوتے ہیں، ان پہ کیا لکھا ہوتا ہے، ان پہ لکھا ہوتا ہے حکومت ایک بار قرض دینے والے کا نام ہوتا ہے، قرض کی رقم اور واپس ادائیگی کی تاریخ اور شرح سود درج ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ کو آج کا ٹاپک بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. کہ بیسٹ آف لک.